جو نا گونجتی ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، سادہ کرو۔ فقال علی خدیجہ واخبر الخبر، پیغمبر سلام نے حضرت خدیجہ کو بات بتائی، واخبر الخبر، پوری خبر بتائی آپ نے۔ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں اپنے جان پر ڈر گیا تھا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شیعہ حضرات یہ دلیل بناتے ہیں کہ پیغمبر سلام کو اپنی نبوت کا یقین نہیں ہوا تھا۔ یہ جملہ ہے لقد خشیت علی نفسی، اس جملے کو سمجھیں آپ لوگ۔ اور ہمارے لوگوں میں سے علامہ شبلی نعمانی، جن کی سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے بھی یہاں پر ان سے بھی خطا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر سلام نے فرشتے کو نہیں پہچانا۔ اس لیے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں وہی حضرت علی کے پاس آنی تھی، اور وہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھو میاں، ادھر میں تو دیکھو کوئٹہ والے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تیرا دماغ غائب رہتا ہے، ادھر متوجہ ہو۔ آپ دوسرے استادوں پر قیاس نہ کرنا، میں دل میں بھی جھانک لیتا ہوں۔ اچھا، تو لقد خشیت علی نفسی، تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر سلام نے فرشتے کو نہیں پہچانا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک اور محدث ہیں، ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ خشیت ماضی ہے، کہ میں ڈر گیا تھا اپنی جان پر، یعنی اس وقت ڈر گیا تھا جب وحی آئی، کہ مجھے ایسے لگا کہ میری جان نکل جائے گی، کیونکہ زور سے دبایا، پھر وحی کے بوجھ۔ تو پھر تو معنی بالکل صاف ہے کہ یہ ماضی کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن جمہور کے ہاں، جس میں ابن حجر عسقلانی ہے، علامہ بدر الدین ہے، علامہ قسطلانی ہے، وہ کہتے ہیں خشیتو کا مستقبل کا معنی ہے کہ میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں، یہ معنی ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھا یا کیا تھا، یا جن تھا، فرشتہ تھا، تو مجھے ڈر لگتا ہے بھی ایسا واقعہ میرے ساتھ آئندہ پیش آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم مستقبل کا معنی بھی لیں تو یہ مطلب نہیں ہے۔ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ایبائے نبوت کا جو بوجھ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اپنی جان پر ڈر تھا کہ اگر اس طریقے پر وحی آئے گی اور اس کا اتنا وزن اور بوجھ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا تحمل نہ کر سکوں، میں یہ بوجھ نہ اٹھا سکوں، میں بیمار ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، تو پھر یہ نبوت کا جو اعزاز اتنا بڑا، میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں اس پر ڈرتا ہوں۔ اور سمجھ بات یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے، تو جب آپ کو نعمت مل جائے جو بہت بڑی ہو، جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا یار کوئی چھین نہ لے۔ آپ کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو، اب یہ 1,00,000 روپیہ لے کے جاؤ، تو اب آپ کو ڈر لگے گا یا نہیں؟ اور عام حالت میں آپ میں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو لقد خشیت علی نفسی کا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا معنی کیا کہ ایبائے نبوت جو ہے، نبوت کا جو بوجھ تھا، نبوت کی جو نعمت ہے، اس کا اگر اس طریقے پر وزن مجھ پر پڑتا رہا، اور وہی اس طرح اس وزن کے ساتھ میرے اوپر آتی رہی، تو بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے موت آ جائے گی، تو پھر میں نبوت کی نعمت جو امت میں تبلیغ کرنا اور امت تک جو ہے اللہ کی بات کو پہنچانا، میں اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں، یہ اس لیے فرمایا ہے۔ بالکل بہترین بات ہے یہ، کہ نبوت کی ذمہ داریاں میں نبھا نہیں سکوں گا۔ جس طرح ایک آدمی کو بہت بڑی ذمہ داری دی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ میں اس کو کیسے کروں گا، اور ایک دم اس پر ذمہ داری ڈال دی جائے، ایک دم ذمہ داری، ایک تو ہوتا ہے نیچے سے اوپر جاتے، ایک دم بڑی ذمہ داری ڈال دی جائے۔ 40 سال تک تو آپ کو
یہ علم نہیں تھا کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری یکدم ڈالی جائے، یکدم اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جبریل السلام نے دبایا اور پھر اقرا کی آیات اور اتنا اس کا بوجھ. حالانکہ اقرا کے جو الفاظ ہیں یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی بار بولے ہوں گے، لیکن جب وہ وحی میں آئے تو زبان پر نہیں آ رہے، سمجھے نا. اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. قرآن آسان نہیں ہے، ہم نے آسان کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو، لِلذِّکر لِلْحِفْظ، حفظ کے لیے ہم نے. ذکر کے دو معنی لکھے، حفظ اور ذکر کا معنی نصیحت. تو خشیت والا نفسی کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی جان پر ڈر گیا، اور یہ ڈر کی کیفیت یہ آپ پر تھی، تو آپ نے کہا زمیلونی 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 زمیلونی. اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ مطلب بھی کر لیں چلو کہ آپ نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، پھر بھی آپ کے منصب نبوت میں اس میں کوئی شک نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، حالانکہ رات دن فرشتے آتے تھے. نکرہم ووجس منہم خیفہ، نکرہم ووجس منہم خیفہ، نہیں پہچانا. لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا، انکم قوم منکرون، تم تو بہت اجنبی لوگ ہو جو میرے پاس آئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ تعالی نے بھیجا، ہم فرشتے ہیں. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں پہچانا، حدیث جبرائیل میں نہیں پہچانا، جنہیں 3 سوال کیے حدیث میں نہیں پہچانا آپ. تو اگر ابتداءً نہ بھی اگر نبی پہچانے تو تب بھی اس کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر خدا نخواستہ ہم یہ معنی کریں، اول تو یہ معنی نہیں ہے. اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ نبی جو ہے اس پر وحی آتے ہی 3 چیزوں کا علم بدیہی ہوتا ہے. یعنی جس طرح سورج نکلا ہوا ہمیں علم ایسے 3. نمبر 1 کہ میں نبی ہوں، فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ میں نبی ہوں. نمبر 2 اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آنے والی وحی ہے. نمبر 3 اس کا مطلب، اور مطلب کیا ہے اس وحی کا، اس کی پوری تفصیلات اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے پیغمبر السلام ایک آیت کے بارے میں کیسی تفسیر فرماتے ہیں، یہ معنی ہے، یہ معنی، پوری تفصیلات اس کے سامنے اس آیت مبارکہ کی آ جاتی ہیں، اس وحی کی آ جاتی ہیں. یہ 3 چیزوں کا علم جو ہے وحی آتے ہی علم بدیہی کی طور پر، علم ضروری کی طور پر پیغمبر کو ہو جاتا ہے. اپنے نبی ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ تھا جو وحی لایا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے. لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر ڈرتا ہوں. اور یہ جو خوف کی کیفیت، یہ خوف کی کیفیت کیوں رہی ہے؟ عجیب بات ہے یہ خوف کی کیفیت. آپ آئے تو آپ کب کپا رہے تو آپ پر خوف کیفیت. اصل میں خوف کی کیفیت ہی یہ خشیتوں کی وجہ ہے. علم یقین کی وجہ سے خشیت ہوا ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء اللہ سے خشیت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے ذات الہی کی عظمت کا، تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو خشیت دلیل تیقن ہے. خشیت کیا ہے؟ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی وحی ہے اور میں نبی ہوں. اب ان میں خشیت پیدا ہو گئی. فرمایا انما اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ خشیت خود دلیل ہے تیقن کی. دیکھو آپ بتائیں، ایک آدمی آیا کہ اس کو مثلا کوئی جنات کا واقعہ ہو گیا، اور ہنس کے بتایا میں گیا مجھے جن چبڑ گیا سے، آپ یقین کریں گے؟ اور اگر وہ آیا اس وقت بیان کرتے ہوئے بھی کپ کپا رہا ہو، ایسے ہوا تھا ایسے ہوتا، حالانکہ پرانا قصہ ہے، پھر بھی اس کو جھرجھری آ جائے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یار، اس کے ساتھ کوئی ایسا بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. تو رسول اللہ جب اس طرح گھبراہٹ میں آئے کہ آپ کا دل کپ کپا رہا تھا، تو اماں خدیجہ کو جب بتایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. دوسروں کی یقین کا بھی ذریعہ بنا. چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کیفیت طاری ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو علماء کو یقین کرنا پڑا کہ بالکل صحیح واقعہ ہوا پیش آیا ہے. کیونکہ پیغمبروں پر جب ابتدا میں وحی آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو بھاگے یا نہیں بھاگے؟ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. فرمایا خذھا ولا تخف انی سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، انا سنعیدھا، ہم دوبارہ ویسے کریں، سنعید سیرت الرحم، ویسے دوبارہ کر دیں. تو یہ جو خشیت کی کیفیت تھی آپ پر، یہ خود دلیل ہے کہ واقعی ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ کو یقین تھا کہ آپ نبی ہیں. سمجھ آ رہے بات ہے؟ یہ
لقد خشیت علی نفسی. فقال خدیجہ کلا. اچھا دیکھو، لقد خشیت کا نفس کے جو میں نے معنی کیا ہے کہ میں نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہ کر پاؤں گا، مجھے ڈر ہے، کیونکہ اس طرح وحی کا بوجھ پڑا تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا یا فوت ہو جاؤں گا، تو میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا نبوت کی، میں کام نہیں کر سکوں گا. تو اماں کہہ رہی ہیں، اماں تسلی دے رہی، عقلی تسلی. عجیب بات ہے، کہتے ہیں خدیجہ بہت یعنی سب سے عقل مند عورت تھی عورتوں میں، اس لیے تسلی رسول کیا دے رہی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ذلیل نہیں فرمائیں گے، رسوا نہیں فرمائیں گے. اب اماں کی تسلی اور یہ معنی دیکھو تو آپس میں جوڑ لگتا ہے کہ آپ لقد خشیت علی نفسی، کہ میں نبوت کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر ڈرتا ہوں. تو فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، یعنی اللہ کی تائید آپ کو حاصل رہے گی. آپ بتاؤ یہ دونوں کا جوڑ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے ڈر ہے، پتہ نہیں جن تھا، پتہ نہیں کون تھا ہے، اور وہ کہتے نہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، تو یہ جوڑ ہی نہیں لگتا ہے. اس کا جوڑ تو تب لگتا ہے کہ وہ جیسے کسی کہا جائے کہ بھائی وہ کہے یار میں کیسے کروں، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو دوسرا کیا کہ نہیں آپ میں جو نا ہے، ایسا بات نہیں، آپ اہل علم ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا حوصلہ دیتے یا نہیں دیتے؟ کتنے طالب علموں کی ڈیوٹی اب لگا دیتے ہیں، بھائی فلاں کرا ہوگا، یہ تو بڑا نہیں بھائی کر سکتے ہو، تم فکر نہیں کرو، پڑھا نہیں ہے تم نے، یہ نہیں کیا، تو وہ حوصلے میں آ جاتا ہے. تو یہ اماں عائشہ، اماں خدیجہ رضی اللہ کی جو تسلی ہے، وہ تسلی اس معنی کے ساتھ ہی جڑتی ہے کہ خشیت علی نفسی کا معنی یہ ہے کہ میں نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے پورا کرنے سے ڈرتا ہوں، پورا ہو سکے گی یا نہیں، کیونکہ وہی ایسے آتی رہتی میں بیمار پڑ جاؤں گا یا مجھے موت آ جائے گی. تو یہ جوڑ اس کے ساتھ لگتا ہے. اس لیے اماں نے جو تسلی دی، عقلی تسلی، عقلی تسلی دی. اور آگے ورقت بن نوفل آ رہا ہے، انہوں نے نقلی تسلی دی، یعنی نقل کیا، نقل بیان کی کہ ہاں ایسے ہوگا. آپ نے عقل سے کہا، اور آگے جو ہے نا وہ آ رہا ہے آخر میں جا کر جو ہے ہرقل کی وہ حدیث، اس کے اندر نقلی عقلی دونوں دلیلیں. یاد رکھو ایسی جو دلائل ہوتے ہیں ان کو یہ دلائل النبوہ کہلاتے ہیں. یاد رکھو دلائل النبوہ، نبوت کے دلیلیں. تو نبوت کے دلیلوں میں سے اماں نے عقلی دلیل پیش کی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے، یعنی آپ وہ فیل نہیں ہوں گے اس کام میں، فیل کو فکر نہ کریں. اس میں دوسری روایت میں ہا لا یحزی، یحزی میں محروم کرنا، اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے، اس نعمت سے محروم نہیں کریں گے. اب یہ دیکھو وہ معنی جوڑ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ حضرت گنگوئی والا کیوں محروم نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ میں اچھے اخلاق ہیں. یہ دیکھو یہ ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات محدثین نے لکھی ہے جو پلے باندھنے والی، کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرتے، اس سے کام لیتے. سن لو، اخلاق اچھے کرو. ان میں سب سے پہلے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. عزیزوں کا، عزیز و اقارب کا جو نا وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں آپ، یہ صلہ رحمی، پہلے صلہ رحمی کو بیان کیا ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے صلہ رحمی کرنا، اس لیے کہ غیروں کے ساتھ سب حسن سلوک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو غیر چنگے نے، اس لیے کہ غیروں نے آپ کی کمی نہیں دیکھی ہوتی نا، دور سے دیکھا ہوتا ہے. اپنوں نے کمی بھی دیکھی ہوتی، اپنوں کی طرف سے ایسی باتیں پیش آتی ہیں جو ناگوار ہوتی ہیں. تو رسول اللہ دیکھو چچا کے گھر میں پلے بڑے، چچوں کے اندر پلے، چچوں میں، اور سب سے پہلے چچوں نے مخالفت کی ہے نہیں، چچوں مخالفت، لیکن آپ نے کسی کو کچھ کہا نہیں. بلکہ ابو لہب کے بارے میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ ابو لہب جو ہے وہ جس وقت اس نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا روزانہ، اس وقت اس کی انگلی میں دودھ پیدا ہوتا ہے جو وہ چوستا ہے جہنم میں. یہ بھی فرمایا ہے، یہ حدیث یہاں تک فرمایا ہے. اندازہ کیجیے آپ، یعنی رسول اللہ کی خوشی میں اس نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس پر وہ فرما دیتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں.
اب انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی، لیکن آپ نے کیا لا تثریب علیکم اليوم، اب فتح مکہ ہوا، فرمایا تم پر کوئی جو نا وہ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، لا تثریبہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، سب معاف۔ ان تصر رحم وتحمل الکلہ، کل کہتے ہیں جو ناکارہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیم، بیوہ، اپاہج، معذور، بیمار، ان پر خرچہ کرتے ہیں آپ، یہ ہے تحمل الکل، ناکارہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدومہ، معدوم المال، یہ لفظ المال آگے نکلے گا، آپ معدوم مال کو کماتے ہیں، یعنی تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ محظوظ التجارت تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے دروازے کھل جاتے تھے۔ یہی چیز تو خدیجہ نے دیکھ لی تھی، جو میسرہ غلام کو بھیجا، بہت ذہین فتین و پڑھی لکھی تھی، انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ ان کی کچھ شان ظاہر ہونے والی ہے، شادی کی پیشکش کر دی، کہا مال بھی میرا، جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا۔ سب سے زیادہ مال انہوں نے خرچ کیا رسول اللہ پر، سب سے پہلے انہوں نے خرچ کیا، باقی سارے بعد میں آئے۔ 25 سال کی عمر تھی تو مال ہاتھ میں دے دیے، سارا مال آپ کا ہے۔ تو تقسیم معدوم، معدوم المال، مال کو کماتے ہیں، تقسیم معدوم۔ بعد نے کہا کہ معدوم سے مراد ہے یعنی جو کسب نہیں کر سکتے، یعنی ان کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں ان لوگوں کو۔ کسب میں نے جس طرح انسان مال پیسہ کماتا ہے ڈھونڈ کر، اس طرح ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے تھے آپ، بھئی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، یہ کسب کرتے تھے باقاعدہ۔ ایک تو ہوتا ہے دروازے پر آئے، ایک خود جا کر دیکھتے ہیں بھئی کوئی ضرورت مند ہے، وہیں ضرورت پہنچاؤ۔ اور تیسرا معنی بڑا عجیب لکھا ہے، تکسب المعدوم، معدوم کو صاحب کسب بنا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ مانگنے کی بجائے کام کے ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس پیسے نہیں، پر میں تیرے گھر میں کچھ ہے، کہتے ٹاٹ اور پیالہ کے لیا، ٹاٹ اور پیالہ اس کا بیچا 2 درم میں، اور 1 درم کی کلاڑی لے کر دی، اور ڈنڈا خود اس میں اپنے دستے مبارک سے لگایا، کہا کہ جا لکڑیاں کاٹ کر بیچا کر، اور دوسرا کہا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر، اور وہی چند دن کے بعد ہے کہا کہ حضرت 11 درہم مجھے بچ گئے کھانے پینے کے بعد بھی۔ یہ تکسب المعدوم، یعنی گداگری کرنے کی بجائے صاحب کسب بنا دیتے ہیں، اس کو ایسے کام پہ لگا دیتے ہیں، یہ صاحب کسب، کہ بھائی یہ لو بھائی تم کو کام کرو، یہ نہیں ہے کہ با مانگتے پھرو۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کی مہمان، یہودی آتے ہیں ان کی مہمان چادر بچھا دیتے ہیں جو ہوتی ہے، عجیب بات ہے، بہت اونچا وصف مہمان نوازی، جو سب سے کم ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے تقریر کی کھیر کی فضیلت پر، کھیر پکانے کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کھیر پک کر آ گئی، مسجد میں مقتدی بیٹھے، سب نے کھائی اور بڑی دعائیں دی اس کو۔ بعد میں گھر گیا تو بیگم نے پوچھا کھیر کیسی تھی؟ کہتا اللہ کی بندی تیرے لیے تھوڑی تقریر کی تھی، وہ تو محلے والوں کے لیے کی تھی کہ وہ بھیجیں گے، تو نے میرا بال ہی پکا کے بھیج دیا۔ یہ بہت اونچا وصف ہے مہمان نوازی کرنا، یاد رکھو، مہمان سے کبھی دل چھوٹا نہ کرے آدمی۔ پیغمبر صاحب قرضہ تک لے لیتے تھے مہمانوں کے لیے، آج ہمیں تو قرضے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اینٹ مروڑ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو، کیا ہو، کہاں سے کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف قرضہ لیتے تھے کہ بھائی قرض لے آؤ، یہ لو مطلب اپنے کپڑا بھیج دیتے، یہ میرا رومال لے جاؤ فلاں یہودی سے لے آؤ، اس مہمان کے لیے کھانا پکانا ہے۔ تقریر ضعیف۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں۔ نوائب کہتے ہیں نائبہ کی جمع، نائبہ کہتے ہیں مصیبت، حق یعنی حق مصیبتیں، یعنی کیونکہ جو مصیبت ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شر ہوتی ہے، جیسے کسی پر ظلم و ستم کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو چلو جی مل جاؤ جی اکٹھے ہو جاؤ، اس کے خلاف یہ کام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے حق، حق 2 طرح کی، حق بھی آسمانی، جیسے آسمان سے باغ تھے وہ اجڑ گیا، کھیتی تھی پیدا وہ جو ہے نا خراب ہو گئی اور بیچارہ غریب ہو گیا۔ ایک ہے کہ چٹی پڑ گئی خام خواہ میں، کوئی چٹی اس کے ذمے آ گئی، یا قتل خطا ہو گیا، اب دیت دینی ہے اور وہ دیت دینے کا اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
ان چیزوں میں آپ جو ہے نا وہ تعاون کرتے تھے، شر میں تعاون نہیں کرتے تھے۔ کیا قوم جمع ہو جائے اور جمع ہو کر جی ہم نے جیسے قریش والے کرتے تھے، اکٹھے ہو جاؤ، چندہ اکٹھا کرو، فلاں قوم کے خلاف، فلاں قبیلے کے خلاف دھاوا بولنا ہے، آپ اس میں کبھی حصہ نہیں لیا آپ۔ لیکن حق مصیبت ہوتی تو دروازے کھول دیتے تھے، 100 اونٹ بھی دے دیتے کہ جاؤ لے جاؤ، جو اب جی دیت دینی، یہ دینی، وہ دینی۔ حق مصیبتوں مدد کرتی۔ اسی طریقے پر کوئی جھگڑا ہو جاتا قوم میں، جس طرح حجر اسود کے رکھنے میں جھگڑا ہوا تو فرمایا بھی سارے پکڑ لو چادر کو، اور آپ نے 10 سے الگ سے رکھ دیا، کسی کو اختلاف نہیں ہوا۔ یہ نوائب حق میں، اس لیے حق لفظ لگایا ہے، مطلق نوائب نہیں کہا۔ تو ان فی النوائب ہی نوائب الحق، یعنی وہ مصیبتیں جو مصیبتیں سچی ہوتی، جو شر نہیں ہوتی تھی، خیر ہوتی تھی، اس میں مدد فرماتے تھے۔ فانطلقت به خدیجہ، یہ بات یہاں سے غور سے دیکھو، اماں خدیجہ لے گئیں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ مجھے لے جاؤ، یہاں ہے کہیں؟ یہاں ہے کہیں؟ نہیں۔ آپ کو تو یقین تھا، اماں اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا چلو۔ آپ تو چاہتے تھے ان کو یقین ہو، گھر والوں کو، سب سے پہلے تو گھر سے معاملہ ہے، ان کے یقین ہو میں نبی ہوں، چلو یہ جہاں سے تسلی کریں چلو۔ فانطلقت بھی، آپ نے نہیں کہا مجھے لے جاؤ کہ اپنے بھائی سے، وہ بڑا لکھا ہے، وہ عالم ہے، اسے جا کر پتہ کرتے ہیں بھی میرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے، کچھ مجھے سمجھا دے۔ سمجھ آ رہا بات ہے؟ یہ سمجھو اس بات کو، آپ نے نہیں کہا فانطلقت بھی خدیجہ، کسی روایت میں نہیں آتا کہ آپ نے کہا ہو کہ مجھے لے جاؤ تسلی کے لیے۔ یہ بہت اہم باتیں، آج یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اڑائی جاتی ہیں، اور مولوی بیٹھا رہتا ہے کہ میں کیا جواب دوں، آپ سمجھ لو یہاں پر میری بات۔ اس لیے میں ہمیشہ تقریر میں اس بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ وہ چیز ہو جس کا آپ کو میدان میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے علمی بحث ہی نہ سمجھو کہ بھائی یہی ہوگی درسگاہ کی، ہمیں جو واسطہ پڑتا رہتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ ساری تفصیلات سامنے رکھتے ہیں، نہیں انہی سے استدلال کر کے غلط معنی نکالتے ہیں۔ یا حضرت خدیجہ کے اور لے گئے تسلی کے لیے، یہاں کہاں لکھا ہے کہ مجھے لے کے جاؤ؟ اماں لے کے گئی اپنی، تو اماں تو ٹھیک، اماں تسلی کر سکتی ہیں، اماں کریں تسلی۔ اتت بھی ورقت میں نوفل بن عاصم بن عبد العزیٰ، ورقت میں اور نوفل عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں، ابن عم خدیجہ، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، جو کہ نوفل اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد یہ بھائی ہیں، ان کے والد عبد العزیٰ ہیں، اسد ہے، نوفل اور خویلد ان کے والد کا نام اسد ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، اور اماں ایک کی بیٹی ہیں اور وہ دوسرے کے بیٹے ہیں، ورقہ۔ کان من تنصر فی الجاہلیہ، یہ زمانہ جہل میں عیسائی ہو گئے تھے، عیسائی۔ اصل میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے پہلے سفیدی آ جاتی ہے اور مطلع سرخ ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ جب بھی کوئی بڑی شخصیت آنی ہوتی ہے اور پیغمبر نے آنا ہوتا ہے تو لوگوں کے دل میں ایک تیقظ، جن کے دل میں خیال ہوتی ہے، ان میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے کہ یار کوئی اچھا وقت آنے والا ہے، تو وہ خیر کے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر سلام کے آنے سے پہلے ہی قلوب میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ ان میں یہ ورقہ بھی تھے جو مشرک تھے پہلے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دین صحیح نہیں ہے، شرک والا، یہ عیسائی ہو گیا، اس وقت عیسائیت ٹھیک تھی۔ ان میں جبیر ابن مطعم کے والد بھی تھے، مطعم بن عدی، وہ بھی گئے لیکن وہ عیسائی نہیں، انہوں نے پردہ پکڑ کر کہا خانہ کعبہ کا، اللہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ ان میں اماں خدیجہ بھی ہیں کہ جن کے دل میں یہ تقص ہوا کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو انہیں جب رسول اللہ کے آثار دیکھے تو فوراً متوجہ ہو گئیں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں خیر تھی۔ تو یہ بھی عیسائی اسی لیے بنے کہ رسول اللہ نے آنا تھا نا، سورج آنے والا ہے تو سفیدی آ رہی ہے۔ اب ملاقات، اس لیے آپ نے خود فرمایا حضرت جبیر بن مطعم سے کہ تمہارے والد اگر زندہ ہوتے، مطعم بن عدی، اور وہ مجھے سفارش کرتے کہ میں ان بدر والے ان کو چھوڑ دوں تو میں سب کو آزاد کر دیتا بغیر فدیے کے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور دوسرے یہ ورقہ ہے جو ایمان بھی لے آیا، ابھی آ رہا ہے، اور اماں ہے
اماں تو اماں ہوگی. لہٰذا یہ عیسائی بن گئے جاہلیت میں. کانا یکتب الکتاب العبرانیہ، یہ عبرانی زبان میں تورات لکھتے تھے، یعنی ان کو اللہ نے بڑی مہارت دی تھی عبرانی میں بھی اور عربی میں بھی. تو کبھی عربی سے ترجمہ کر کے عبرانی، کبھی عبرانی سے عربی، اس طرح کی کتابت کا کام کرتے تھے. وہ پھر وہ تورات میں ہو جاتی تو وہ پھر اس کو فروخت کر دیتے، جیسے قرآن مجید انسان لکھتا ہے جب چھپتے ہیں. یکتب من الانجیل، یہ انجیل لکھتے تھے. تو انجیل بالعبرانی، عبرانی میں ماشاء اللہ یکتب، جب تک لکھتے رہے، یعنی یہ کام ان کا تھا. بولے خوش خط تھے تو یہ ان کا کام تھا، یہی ان کا ایک پیشہ تھا کہ وہ انجیل لکھتے تھے. پھر انجیل فروخت ہو جاتی تھی اور وہ بڑی قیمتی فروخت ہوتی تھی، کیونکہ ایک ایک انجیل ہی ایک جو ہے نا وہ گرجے میں ہوتی تھی جہاں پر سب آ کر سنتے تھے. اس طرح قرآن مجید عام نہیں تھا کہ ہر ایک کو یاد ہو، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے. کان شیخن کبیرن قدمیہ، وہ بہت بڈھے ہو گئے تھے اور نابینا ہو گئے تھے. جب رسول اللہ گئے نا اس وقت نابینا تھے. قال لو خدیجہ، اماں خدیجہ نے کہا یبن عم، اے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو. یعنی اپنے رسول اللہ کو بھتیجا کہا ان کا، اس لیے کہ عمر کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ جو ہے نا وہ جوان تھے. اماں کی عمر تو زیادہ تھی نا. اماں کی عمر کتنی ہوگی جب رسول اللہ کی 40 سال عمر ہے؟ بتاؤ. 55 سال ہوگی نا، 15 سال بڑی تھی نا. تو 55 سال تو ان کو تو بھائی کہا، کیونکہ وہ بھی بڈھے تھے، وہ بھی بوڑھیا تھی. لیکن آپ کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے سے، کیونکہ جوان جو ہوتا ہے تو بڈھا آدمی کو چاچا کہتا ہے، وہ اس کو بھتیجا کہتے ہیں کہ بھتیجے سے سنو. فقال ورقہ ابن اخی ماذا ترى، کہا کہ ہاں بھتیجے تو نے کیا دیکھا. فخبر اور وسلم خبر مارا، ساری وہ بات بتائی ایسے ویسے. قال نے کہا کیا کہا. قال ورقہ ھذا الناموس الذي نزل على موسیٰ، کہ یہ وہ رازدان ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا. فوراً کہا یہ نقلی تائید ہے. یہ کیا ہے؟ وہ عقلی تھی اماں کی اور یہ نقلی. ناموس اس رازدان کہتے جو خیر کا رازدان ہو، اور جاسوس جو شر کا ہو، جیسے ایجنسیوں والے کرتے ہیں، یہ شر کے جاسوس رازدان. ناموس خیر کا رازدان، یعنی ناموس کا جاسوس نہیں کہا. سن لو، ناموس رازدان، ناموس رسالت. یہ خیر، یہ وہ رازدان ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا. اچھا عیسیٰ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ عیسائی تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف تھا نا، یہودی نہیں مانتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ اس میں وہ سب مانتے تھے، اس لیے اس نبی کا نام لیا جو سب میں متفق علیہ تھے. یاد رکھو. اور تھے بھی بڑے، وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑے پیغمبر تھے. یا لیتنی فیہا جزن، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. جزعن، جیسے جزا کہتے 4 سال کا اونٹ جو بالکل تکڑا ہوتا ہے. کاش میں اس وقت جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیاً، کاش کہ میں زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اس میں جوان ہوتا کاش. رسول اللہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا، کیونکہ صادق الامین صادق الامین صادق الامین ہر طرف یہ نعرے لگتے تھے. آپ کو حیرت ہوئی. قال وسلم ابا مخرجیہم، کیا مجھے نکالیں گے لوگ؟ یہ مکہ والے جو گھر گھر میں میری جو ہے نا وہ امانت ہو جو ہے، اور اس کی امانت کا بیان ہے، صداقت کا بیان ہے، ہر جگہ مجھے صادق الامین کہتے، مجھے نکالیں گے؟ اب وہ چونکہ عالم تھے نا، اب وہ نقلی باتیں کر رہے ہیں. قال نام، کہا ہاں. لم یات رجل قط مثل ما جئت به، کہا کہ نہیں لایا کوئی آدمی ایسی چیز جو تو لے کر آیا، الا عودیا، مگر اس سے دشمنی کی گئی. یعنی جب بھی کوئی حق بات لایا ہے لوگ اس کے دشمن ہو گئے. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین والجن، ہم نے ہر نبی کے اس طرح ہر نبی کے ساتھ دشمن تھے، انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی ہم سے کیوں لوگ دشمنی کرتے ہیں؟ بھائی جب بھی خیر کا کام کرو گے دشمن آپ کے پیچھے ہیں، انسانی بھی جنی بھی، جن بھی پیچھے. ہاں جن بھی. وَيُدْرِكْنِي يَوْمُكَ،
اگر مجھے تمہارا دن مل گیا، یدرکنی یوم، تمہارا دن مل گیا، یعنی جس دن آپ اپنی نبوت کا اعلان کو کہ ابھی آپ نبی ہیں، ابھی آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوئی، یہ کب ہوئی؟ 3 سال بعد، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اگر میں وہ تیرا آپ کا دن پایا، انصر نصرا مؤزرا، تو میں آپ کی بڑی مضبوط مدد کروں گا۔ بے بڈھا آدمی کیا مدد کرے گا؟ تائید کرے گا نا، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، تو پڑھے لکھے کی بات مانی جاتی، تو میں تائید کروں گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، سچے نبی ہیں۔ لیکن وہ اگر میں وہ دن پایا، لیکن لم ینشب ورقہ ان توفیا، لیکن نہیں ٹھہرے ورقہ مگر فوت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ورقہ نے جو دلائل دیے ہیں، یہ دلائل نقلیہ ہیں، اور اماں نے جو دلائل دیے وہ دلائل عقلیہ ہیں۔ اب ان کا کیا انجام ہوا ورقہ کا؟ ابن حجر عسقلانی نے تو صحابہ میں شمار کیا اس کو، یہ پہلا صحابی لکھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ صحابیت شروع ہوتی ہے جب آپ پر رسالت آئی، نبی کے بعد رسول بنتا ہے، رسول جو تبلیغ کرے گا آگے، اور وہ 3 سال کے بعد ہوا۔ اس کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر آپ ہی ایمان لے کر آئے۔ بس۔ لیکن آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب دیکھا، ورقہ کو خواب میں دیکھا سفید لباس میں، فرمایا یہ جنتیوں کا لباس ہے۔ آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کی، کہ وہ جنتی ہیں، رسول اللہ کی تائید کر دی انہوں نے، مدد کا وعدہ بھی کیا میں ایسے کر دوں گا یہ۔ لیکن چونکہ آپ پر ابھی آپ کو تبلیغ دین کی اجازت نہیں تھی ہوئی کہ آپ پر ایمان لانے کی اور اس کی، لہذا اس لیے صحابہ میں شمار نہیں کر سکتے۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ، وہی منقطع ہو گئی، فطرہ فطور سے، فطور میں سست ہونا، وہی منقطع ہو گئی۔ کتنے سال منقطع؟ بعد نے کہا 3 سال، بعد نے کہا 2.5 سال، بعد نے کہا 6 مہینے، لیکن 3 سال کی روایت اور 2.5 سال والی صحیح ہے کہ 2.5 یا 3 سال تک وہی نہیں آئی، یاد رکھو 2.5-3 سال تک آپ پر وہی نہیں آئی۔ آپ کو سمجھ میں آتی یہاں تک؟ سنا آپ لوگ تکرار تو ضرور نہیں بند کر دو، آپ لوگ تکرار نہیں کرتے ہو رات کو، ہے بولو، تم لوگ سنا تکرار نہیں کرتے رات کو، پڑھتے نہیں ہو، ہمیں آوارہ پھر